صحابی رسول جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بوڑھی ماں باپ کو، ماں کو اپنی کفالت میں لیے، کھلاتے پلاتے، ان کے کپڑوں کا خیال، ہر چیز کا خیال کرتے جی۔ جس طرح ماں نے بچے کو، اپنے بیٹے کو اس کے بچپنے میں سلوک کیا نا، ویسا سلوک کیے۔ ماں بوڑھی معذور ہو گئی، چلنے کے قابل نہیں تھی، اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے، ان کو طہارت کرواتے، نماز کا وقت آتا ان کو وضو کراتے، کھانے کا وقت آتا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، سو جانے کا ہوتا تو اس کو بستر پر لٹاتے، ان کو اڑا دیتے۔ یعنی جس طرح بچے کو ماں بچے پر مہربان ہے نا، ویسا ہی سلوک اپنے ماں کے ساتھ کیا کرتے۔ ایک صحابی روایت میں آتا ہے، اپنی معذور ماں کو جھولی میں بٹھا کر پیٹھ پر اٹھا لیے، پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک 7 حج کروائے، پیدل۔ کتنے صاحب؟ پڑھو سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارے مقدر میں اللہ روپیہ پیسہ دیا، ہم اگر ماں باپ کو حج کروا دیے تو ہمارے اتنا کوئی بھی بڑا نہیں۔ اب اتنے احسانات کرتے ہیں، خاندان میں بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، میں ماں کو حج کرایا، باپ کو حج کرایا، میں فلاں کرا، وہ کرا، یہ کرا، کیا کیا کی بول لیتے۔ وہ صحابی رسول جو اپنی معذور ماں کو پیدل، پلین میں نہیں، گھوڑے اور اونٹ پر نہیں، بلکہ پیدل، ویل چیئر پر نہیں بلکہ پیدل، اپنے پیٹھ پر جھولی میں بٹھا لیے، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ کتنے حج کراوے صاحب؟ 7۔ یاد رکھو، خانہ کعبہ کے پاس جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں جی، جو لوگ گئے وہ معلوم ہے ان کو۔ وہیں پر بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے میزاب رحمت۔ میزاب رحمت، بارش جو آسمان سے گرتی نا، خانہ کعبہ پر گری تو جس پر نالے کے ذریعے سے پانی نیچے کی جانب گرتا، جس جگہ پر پانی گرتا خانہ کعبہ پر پڑا ہوا، اس جگہ کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، چھت پر سے وہ پانی نیچے گرتا، جس جگہ پر گرتا اس جگہ کا نام میزاب رحمت۔ اب یہ 7 حج کرنے کے بعد اپنی ماں کو گود میں پیٹھ پہ بٹھا لیا، جھولی میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے۔ یا اللہ، میں نے اپنی معذور بوڑھی ماں کو 7 حج پیدل کروائے، کیا میں نے اپنی امی جان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میں اپنی امی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آہا، آواز آئی، ندا آئی، تیری ماں نے جب تجھے جنا تھا، پیٹ کے جو جھٹکے آئے تھے، درد کے، تکلیف کے، ماں نے جب تجھے جنا، پیٹ کی تکلیف کے جو جھٹکے آئے تھے نا، اس جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا، ایک جھٹکے کا بھی احسان ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، کیا ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا؟ کون سی وہ بہادر اولاد ہے جو ماں کا حق ادا کرے؟ ماں پیٹ میں 9 مہینے لے کر پھری جی، اور اس کے بعد جو پیدا ہوا تھا تو اس وقت ماں نے جو تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف کے جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا بھی ادا بیٹا ماں کا ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا
اسی طرح آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی عرض کیے کہ آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے ماں کے ساتھ پورا سلوک کیا، جب وہ انتقال ہوئی تو میں نے ان کی تجہیز و تکفین کیا اور نماز پڑھی اور دفن کیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری مغفرت کے لیے، تیرے گناہوں کے معافی کے لیے یہ خدمت جو کیا وہ کافی ہے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں کیا تو۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے صاحب، ماں باپ کی جو ہم خدمت کرتے ہیں نا، کوئی فرما بردار بیٹا ماں کی خدمت کیا، باپ کی خدمت کیا تو یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے یہ، لیکن ان کا احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، ان کا سلوک کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر!